اللہ تعالی کی رحمت، یہ عنوان ہے۔ اگر تم مومن ہوگے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جاؤ، اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا۔ تم پر اللہ کے نور اور اس کے جلال کی بارش ہوئی، تم پر اللہ کے نور اور اس کے جلال کی بارش ہوگی، پھر کہیں گے اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا، اور تم پر اپنا پردہ ڈال دیں گے اور تم سے کہیں گے کیا تمہیں فلاں گناہ یاد ہے، کیا تمہیں فلاں گناہ یاد ہے، یہاں تک کہ بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ نہیں بچے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر سن لیجیے، اگر تم مومن ہوگے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جاؤ، تم پر اللہ کے نور اور اس کے جلال کی بارش ہوگی، پھر کہیں گے اے میرے بندے مجھ سے قریب ہو جا، اور تم پر اپنا پردہ ڈال دیں گے اور تم سے کہیں گے کیا تمہیں فلاں گناہ یاد ہے، کیا تمہیں فلاں گناہ یاد ہے، تم یہاں تک کہ بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ نہیں بچے گا، عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ وہ تم تک حیات القلوب ہمارے بزرگوں کی کتاب ہے، میں نے کئی کتابوں کو جمع کر دیا ہے، ہر قسم کے مضمون جہاں سے اٹھائیے، ابھی کھولا جو ہے وہی سنا رہا ہو، یہاں تک کہ بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب وہ نہیں بچے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی، آج بھی معاف کر رہا ہوں۔ میرے بندے جاؤ، میں تمہیں رسوا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، میرے بندے جاؤ میں رسوا نہیں کروں گا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس وقت کی خوشی کا تصور کرو، عذاب جہنم دیکھ رہا تھا، اس وقت کہا جائے گا معاف کر دیا تو چھوڑ دیا۔ جب وہ تم سے کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، کیا اس کے بعد بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کیا ہماری خشیت، محبت، رغبت اور رجوع الی اللہ والی خشیت ہے؟ کیا ہماری خشیت، محبت، رغبت اور رجوع الی اللہ والی خشیت ہے یا خوف، روب، فرار و اضطراب والی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کے بہت سے واقعات ہیں۔ فرماتے اللہ تعالیٰ نے جب بھی خوف کے بارے میں کلام کیا ہے اس کے ساتھ رحمت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خوف کے بارے میں کلام فرمایا ہے اس کے ساتھ رحمت کو شامل کر لیا۔ دیکھیے قرآن پڑھیے اندازہ ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ اب اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگا مولانا؟ ہمارے حضرت بہت فرماتے تھے مجلس میں کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی وعید نہیں ہے، یہ ان کا سخت تقیہ تھا کہ قرآن سے بڑھ کے کوئی وعید نہیں ہے، سب پڑھ رہے۔ اللہ میں ابراہیم بن جائے قاری تھے، سبھی رلاتے تھے، سب کے سامنے سناتے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی خوف کے بارے میں کلام کیا ہے اس کے ساتھ رحمت کو بھی شامل کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان۔ کیا تم نے خشیت کا مفہوم سمجھا ہے؟
اصلاح القلوب. اب کچھ واقعات نقل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے واقعات. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہم نے دیکھا ماشاء اللہ علیہ، کیونکہ ہم لوگ بستی قریبی ہے تو حضرت جاتے تھے. پہلے رشتے داری ویسی تو نہیں تھی پہلا ہمارے، تب بھی ہمارے گھر جاتے تھے. ماشاء میں نے دیکھا کہ سجدے میں حضرت رو رہے ہیں. بچہ اتنا بڑا میں تھا. میں نے کہا ارے ایسے بڑے بڑے بزرگ لوگ بھی روتے ہیں. ذہن میں آئے اتنے بڑے، اس کی اہمیت ہوئی. اللہ کا خوف ایسا ہے کہ حضرت ہمارے ہم نے خود دیکھا، ہم نے کہ سجدے میں رو رہے تھے، گھر میں نفل پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو بستر پر نہیں پایا تو میں نے آپ کو تلاش کیا. میرا ہاتھ آپ کے قدموں پر پڑا، آپ سجدے میں تھے اور کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ چاہتا ہوں. ناراضگی کے بدلے میں ہم کو پناہ دے دی. آپ کی پکڑ سے، آپ کی پکڑ سے آپ کے معافی کی پناہ چاہتا ہوں. میں نے آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کسی عمدہ یہ حضور کے اوپر جو اردو ہے لیکن ہے تو عربی کی ترجمہ ہے یہ. اور میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور میں آپ کی ثنا شمار نہیں کر سکتا. میں آپ کی ثنا تعریف شمار نہیں کر سکتا. آپ ویسے ہی ہیں جیسا آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے. سنو، معاصی کا ارتکاب مناسب نہیں ہے. سنو، معاصی کا ارتکاب مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرو. اسے جیسے جیسے تم اللہ سے قریب ہوگے خوف و خشیت کی حلاوت بڑھتی جائے گی اور تم لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ان کو پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. جو محبت کرتے ہیں وہی ڈرتے بھی ہیں. ان کی محبت میں کوئی قصور نہ پیدا ہو جائے اس میں ڈرتے رہتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہو جائے. بہت اچھے مضامین ہیں مگر اصلاح ہو ہی جائے. اس وجہ سے اس کتاب حیات القلوب میں نے نام رکھا ہے. بہت محنت سے جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی وجہ سے نجات و خروی عطا فرمائے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو دفن کیا اور خوب روئے. اب دیکھیے رونے کا ذکر آ رہا ہے کہ نہیں؟ حدیثوں میں آ رہا ہے. کسی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، اللہ علیہ ثواب. کوئی کہتا تھا کہ اللہ نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے یا کوئی ایسی بات. یہ کیا ہے؟ سو حالات تو ہے نا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفن کیا، پھر خوب روئے یہاں تک کہ آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی. پھر صحابہ کی طرف دیکھا اس حال میں کہ آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی ہیں، اور فرمایا اے میرے بھائیو
اس جیسے حالات کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بات ہے، یہ بات. اس جیسے حالات کے لیے تیار ہو جاؤ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی آپ کسی مجلس سے اٹھے کا ارادہ فرماتے تو تکبیر کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھاتے، تکبیر کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھاتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم اقسم لی من خشیتک ما تحول بھی بیننا و بین معاصیک. ترمذی کے حدیث ہے، اے اللہ مجھے اپنی خشیت کا، اے اللہ مجھے اپنے خشیت کا وہ حصہ عطا فرما جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے. ایک دن مدینے میں سورج گرہن ہوا تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور تیزی کے ساتھ نکلے اور کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر دعا کرتے رہے اور کہتے رہے اے میرے رب، آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا ہے جب آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا ہے جبکہ میں آپ سے مغفرت کا خواستگار ہوں. آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا ہے اس حالت میں میں ان کے بیچ موجود ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں گے. تسلی دیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا مخلوق اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو خشیت کی تعلیم دیتا ہے. کوئی اننی اخاف ہو ان سے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، یہ کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں. حضرت جبریل السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ سیدھا ٹاٹ کی طرح دیکھا، یوں ہی وہ سیدھا ٹاٹ کی طرح دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام حامل وحی ہیں، اللہ نے ان کو وحی کی امانت سپرد فرمائی. نظر بہ روح الامین وہی لانے کو لے کر اترتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے معصیت نہیں کی پھر بھی خوف زدہ ہے، اتنے بڑے لیکن خوف زدہ ہے. صرف ایک اور پر حضرت عمر ابن خطاب بیت المقدس کے فتح کے دن، جبکہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے جا رہے تھے، لوگ ان کے پیچھے ان کے منتظر تھے. جس وقت کنجیاں لینے کے لیے اندر پہنچے ایک بہت عجیب بات کہی. فرمایا میرے بھائی ابو عبیدہ ابن جراح کہاں ہے؟ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو ان کو گلے لگایا اور خوب روئے اور ان کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا کہ اے ابو عبیدہ، آج کا دن فتح کا دن نہیں ہے، رو، آج کا دن شکر کا دن ہے. ہم اپنے رب سے کیا کہیں گے جب تمہارا رب ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے رسول کے بعد کیا کیا؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اے امیر المومنین،
لوگوں کے سامنے نہیں. حضرت عمر نے سمجھا. حضرت عمر نے کہا اے ابو عبیدہ ہم ان سے کیا کہیں گے؟ ابو عبیدہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آئیے لوگوں سے دور تنہائی میں روتے ہیں. پھر وہ کوئی دور ایک درخت کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ عز و جل کے خوف میں روتے رہے. اب یہ سب واقعات بہت نقل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم لوگوں کو بھی ان حالات سے متصف فرمائے. صرف ہنسنا ہی ہنسنا نہیں ہے، رونا بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، صحابہ روتے تھے، صحابیات روتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس صفت سے بھی متصف فرمائے. اللہ تعالیٰ اس صفت سے ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب بعض کتابیں یہ تو نہیں تھی، بعض کتابیں پڑھتے تھے تو روتے تھے، رونا دیتے تھے سب کو، پوری مجلس رونے لگتی تھی. ہوتا تھا ایسا. اللہ ہم سب لوگوں کو وہی حال نصیب فرما، اسی حال کی ترجمانی نصیب فرما، اسی حال میں ہم کو موت عطا فرما، اپنے رحمت سے بخشش سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرما. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک